أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير.
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب جو قرآن مجید کی آیات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، میں ہوں ڈاکٹر علی وقار قادری اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر زینب گوندل. 92 نیوز کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ہم حاضر ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے اولاد کی تربیت اور حقوق و فرائض. اللہ رب العزت نے تربیت اولاد کے حوالے سے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید میں ان کے حوالے سے ایک نصیحت کو نقل فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی. یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 سے 19 تک ہے، اور اس میں حضرت لقمان نے 4 ایریاز کو ایڈریس کر کے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 ایریاز جو ہیں یا 4 ڈائمینشنز آف جو لائف ہیں اس کو ایڈریس کر کے اپنی نصیحت کو تمام کیا، جس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان 4 ایریاز کو اپنے بچوں، اپنی اولاد میں ان 4 جہتوں سے توجہ دیں اور ان کی پرورش میں ان 4 حوالوں سے خاص طور پہ توجہ دیں تو آپ بچوں کو کامل انسان اور بہترین انسان بنا سکتے ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیت کے کانٹینٹ کو جب ہم 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو پہلا حصہ بنتا ہے عقائد کی اصلاح، دوسرا حصہ بنتا ہے رویوں کی اصلاح، تیسرا حصہ بنتا ہے مثبت معاشرت کا قیام اور مثبت معاشرت کے قیام میں انسان کا کردار، اور چوتھا حصہ بنتا ہے عبادات کی طرف رغبت. جہاں تک پہلی بات ہے عقائد کی بات، تو عقائد کی تاکید میں اور عقائد کے حوالے سے نصیحت میں حضرت لقمان علیہ السلام نے 2 بنیادی عقائد کا ذکر فرمایا. سب سے پہلے انہوں نے شرک سے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ کا تعارف اپنے بچوں کو کرایا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں بتایا، اور بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور انہوں نے فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا ہے میرے بیٹے. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ بڑا عظیم ظلم ہے، بڑا عظیم جرم ہے یہ کام کیا جائے. اور دوسرا جو حضرت لقمان علیہ السلام نے عقائد کے باب میں نصیحت فرمائی وہ آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے تھی. وہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ایک ذمہ دار اور سنجیدہ ہستی بنانے کے حوالے سے تھی کہ وہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس کے نتائج پر لازمی نظر رکھیں اور یہ ذہن نشین رکھیں کہ انہوں نے اپنے اس عمل کے نتائج کو بہرحال بھگتنا ہے، وہ اچھے ہوں یا برے ہوں. پھر جب رویوں کی اصلاح کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیے کہ عقائد کے اصلاح کے حوالے سے یہ نصیحت 2 پوائنٹس یا 2 آرٹیکلز رکھتی ہے، اور رویوں کی اصلاح کے حوالے سے حضرت لقمان کی یہ نصیحت 4 آرٹیکلز، 4 پوائنٹس اپنے اندر رکھتی ہے. سب سے پہلے فرمایا کہ مصیبت اور مشکلات پر صبر کرنا. رویوں کی خواتین و حضرات اصل پہچان ہی اچھے رویے کی عام حالات میں نہیں بلکہ کروشل حالات میں ہوتی ہے، سختی کے حالات میں ہوتی ہے. جب انسان کسی پریشانی میں ہوتا ہے، کسی مصیبت میں ہوتا ہے، اس وقت اس کے اصل رویے کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کیسا ہے. حضرت لقمان نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو بھی مشکل ہے میرے بیٹے تجھ پر پہنچے اس میں صبر اور تحمل کا رویہ اختیار کرنا. رویوں کے حوالے سے جو دوسرا اصلاح طلب پہلو وہ یہ تھا کہ غرور کے ساتھ کسی کی طرف سے اپنا چہرہ یوں جھٹک کے مت پھیر لینا کہ جس سے دوسرے کے لیے تحقیر کا دروازہ کھلے یا دوسرے کی تحقیر کا امکان بھی پیدا ہو. رویوں کے حوالے سے جو تیسرا پہلو حضرت لقمان نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ خبردار زمین پر اکڑ کر مت چلنا، اپنی چال چلن میں کوئی تکبر، رعونت اور عجب کا کوئی پہلو نہ آئے، بلکہ ساتھ ہی فرمایا وقصد فی مشیت، کہ اپنی چال اور چلن میں میانہ روی اختیار کرنا، عاجزی، ہمبلنس کے ساتھ زمین پر چلو، پتہ لگے کہ کوئی بندہ چل رہا ہے. چوتھا رویہ جس کی اصلاح کے لیے آپ نے فرمایا وہ یہ تھا کہ چلنے کے ساتھ ساتھ، عقائد کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی زبان اور اپنے لب و لہجے پر بھی ضبط رکھو. لب و لہجے کے اندر فرعونیت نہ ہو، رعونت نہ ہو،
بلکہ اس کے اندر عاجزی ہو، آواز ہلکی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک بری آواز جانور کی ہوتی ہے، گدھے کی ہوتی ہے، آواز کو بھی ہلکا رکھو، دلائل کو مضبوط کرو، اپنی بات کرنے کے انداز کو ٹھیک کرو۔ یہ 4 ہمیں رویے کے اصلاح کے حوالے سے جو اولاد میں کرنی ہے ارشاد فرمائے۔ اور اس کے بعد مثبت معاشرت کے قیام کو 2 حوالوں سے بیان کیا۔ سب سے پہلی چیز جو ایک معاشرے کی اکائی ہے وہ ماں باپ کا ادب اور ماں باپ کا احترام اور ماں باپ کی محبت ہے۔ جس معاشرے میں ماں باپ کا احترام نہیں ہوتا اس معاشرے میں پھر کسی بڑے کا احترام نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماں باپ کا احترام وہ بنیاد رکھتا ہے۔ اگلا پہلو جو بیان کیا مثبت معاشرے کے اصلاح کا، کہ جب آپ ادب اور آداب پر مبنی ایک معاشرہ قائم کر لیں تو پھر اس کو صحیح اور غلط کی تمیز ہونی چاہیے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھی باتوں کی تلقین اور اچھی باتوں کے فروغ کا ماحول بنائیں، اپنی اولاد کے لیے بنائیں اور اولاد کو ترغیب دیں کہ وہ اگلی نسلوں کے لیے بنائیں، اور بری باتوں سے منع کریں اور برے رستوں کے انسداد اور اس کو تنگ کرنے کے لیے اور اس کو بند کرنے کے لیے اپنی کوشش کریں۔ اور چوتھا پہلو جو آپ نے فرمایا وہ یہ تھا کہ یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز پڑھا کرو، نماز کی پابندی۔ نماز ایک سمجھ لیں کہ عبادات کا استعارہ ہے، نماز کہہ کر قرآن مجید میں تمام نظام عبادات کو کئی دفعہ مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 حوالوں سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اور اللہ رب العزت کو یہ اتنا محبوب، یہ پورا ضابطہ پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن مجید کا حصہ بنایا، جو ہمارے لیے آخری الہامی کتاب ہے، آخری نظام اور کلام ہدایت ہے، اس کا حصہ بنایا۔ یقیناً اس کی افادیت بہت ہوگی، اس پر آگے چل کے انشاءاللہ بات کریں گے۔ جی ڈاکٹر زینب۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں اولاد کی تربیت کے بارے میں، اور اولاد کی تربیت کا ذمہ جو ہے وہ تو ماں باپ کے پاس تھا، لیکن انفارچونیٹلی چند سال پہلے ہم نے یہ ذمہ داری اسکولوں پر ڈال دی تھی، اور اب ہم نے یہ ذمہ داری جو ہے وہ گوگل پر اور AI پر ڈال دی ہے کہ بچے ان سے ہی انٹریکٹ کریں اور ان سے ہی سب کچھ سیکھیں۔ حالانکہ یہ فرض جو تھا وہ ماں باپ کا تھا، اور انہوں نے ہی اولاد کو سکھانا تھا کہ انہوں نے معاشرے میں کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، کیسے چلنا پھرنا ہے، کس سے کس طرح ملنا ہے، کیا بات چیت کرنی ہے۔ لیکن یہ فرض ہم جو ہے نا بہت حد تک کم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے ماں باپ سے بہت سارے جو ہیں وہ حقوق ہیں، جیسے سب سے پہلے یہ کہ ماں باپ جو ہیں وہ اولاد کو اچھا نام دیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی اچھی تربیت کریں۔ جب بھی ایک بچہ کہیں پہ جا کے بولتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تو وہ اپنے پورے خاندان کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے پورے خاندان کو ریپرزینٹ کر رہے ہو تو ظاہر ہے عزت کی بات جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ جب ہم بات کر رہے ہیں اولاد کی، تو اولاد نے کیا پڑھنا ہے، کیا بننا ہے، دینی پہلو سے، تعلیمی پہلو سے، یہ بھی ماں باپ نے ہی ڈیسائیڈ کر کے دینا ہوتا ہے۔ کوئی بھی بچہ کچھ بھی جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا، وہ اس دنیا میں آ کر ہی سب کچھ سیکھتا ہے، اور وہ سیکھنے کی جو پہلی درس گاہ ہے وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ اس کے ماں باپ نے جو اس کو سکھانا ہے وہ اس نے بن جانا ہے۔ اور یقین کیجئے ناظرین، آپ کے جو بچے ہیں وہ دنیا میں بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کی آخرت میں بھی آپ کی جو ہے نا وہ شفاعت کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کا ایک واقعہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، اور اس قبر پہ جو ہے وہ عذاب نازل ہو رہا تھا، تو ان کو بڑا افسوس ہوا، لیکن وہ وہاں سے گزر گئے۔ کچھ عرصہ بعد وہ پھر دوبارہ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اس قبر پہ جو عذاب تھا وہ ختم ہو چکا تھا، بلکہ وہ قبر کے اوپر اب وہ ٹھنڈی تھی، اور اچھا محسوس کیا آپ نے۔ تو پوچھنے پہ پتہ چلا کہ اس بچے نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق گہرا کر لیا ہے، پڑھنا سیکھ لیا ہے، اللہ کا نام لینا سیکھ لیا ہے، اچھے کام کرنے شروع کر دیے ہیں۔ تو آپ بھی اگر اپنی آخرت کو بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنی قبر کو پرسکون کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں جو آپ کے زندہ ہوتے بھی آپ کے لیے باعث رحمت ہو، اور آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے رحمت کا باعث ہی بنے۔ رحمت رمضان میں خوش آمدید۔ اب ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور مفتی فاروق القادری صاحب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید اور سنت نبوی کی روشنی میں اولاد کی تربیت اور پھر خاص طور پہ دینی تربیت، اس حوالے سے والدین کی کیا بنیادی ذمہ داری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اولاد کی تربیت اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ذمے رکھی ہے، ٹھیک ہے، اور شرعی اصطلاح میں اولاد کے جو حق ہیں ان حقوق میں سے ایک حق ہے کہ والدین ان کی تربیت عمدہ اور احسن انداز میں کریں۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید نے تو اس بات کو سورہ تحریم میں یوں کہا کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو یہ ذمہ داری بھی والدین کے سر پر رکھی گئی کہ انہوں نے صرف اپنی عاقبت کا نہیں سوچنا، بلکہ اولاد کی تربیت اس طرح کرنی ہے کہ ان کی دنیا تو سنورے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی عاقبت محفوظ رہے، ان کی آخرت محفوظ بڑا رہے۔ اہم پہلو ہے یہ ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دنیا تو خوب بناتے ہیں، صحیح بات ہے، لیکن آخرت پر توجہ نہیں دیتے۔ ایک مثال عرض کروں، ہم جس ٹیوشن سینٹر کو یا اکیڈمی کو بڑی بھاری فیس دیتے ہیں، وہاں سے ہمارا بچہ بلا وجہ چھٹی کر لے تو ہم اسے خوب ڈانٹتے ہیں۔ وہی ہمارا بچہ اگر دن میں کئی نمازیں مس کر دے تو کیا اس وقت ہمارا غصہ، ہماری ناراضگی اس لیول کی ہوتی ہے؟ یہ اپنے آپ کو والدین کو سوچنا ہوگا۔ درست بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس طرف توجہ دلائی ہے اور والدین کو اس حوالے سے موٹیویٹ کیا ہے۔ آپ نے پیرنٹس کو یہ فرمایا کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو تم اس کو نماز کی ترغیب دو۔ یہ موقع ہے بچوں کو پیار محبت سے نماز کے قریب لانے کا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو پھر فرمایا کہ تم اسے تنبیہ کرو، قدر سختی سے ٹھیک ہے، نماز کی طرف بلاؤ۔ بالکل ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو اپنے ساتھ نماز پڑھاتے تھے، کیونکہ حضرت علی حضور کی کفالت میں آ گئے۔ کیا بات، اور جب قرآن کی وہ آیت ہوتی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ تم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور اس پر قائم رہو، اس پر استقامت رکھو۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کہہ دیا اور اس کے بعد سوچا بچے مندے نہیں جی میں اور نہیں کہنا، نہ، تم نے استقامت سے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے اور نماز پہ قائم رہنا ہے۔ تو حضور اس آیت کے نزول کے بعد 8 مہینے تک روزانہ حضرت علی کے دروازے پر آ کر انہیں نماز کی طرف بلاتے تھے۔ واہ واہ، کیا اتنی بات، روشن 8 مثال، مہینے، 8 مہینے واہ تک۔ واہ، سبحان اللہ۔ اور جب حضرت سیدنا امام حسن و حسین پیدا ہو گئے، حضور نماز پڑھتے تھے تو آپ کو وہ روایت یاد آ جائے گی کہ نماز کے دوران کبھی امام حسن حضور کی پیٹھ پر آ جاتے، واہ واہ، کبھی گود میں آ کر بیٹھ جاتے، کبھی امام حسین۔ اس سے سمجھ میں کیا آیا کہ حضور نماز کے دوران انہیں اپنے قریب رکھتے تھے، اس سے انہیں ترغیب ملتی کہ ہمارے نانا ایسے کرتے ہیں، کل ہم نے بھی یہی کرنا ہے۔ واہ، بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، جدید میڈیا، سوشل میڈیا، موبائل فون، ٹیب، اس کے ساتھ اب وہ کنٹراڈکٹ کر رہی ہے جو ہماری اخلاقی قدریں ہیں، کیا فرماتے ہیں اس چیزوں کے ہوتے ہوئے ان تربیتوں کے ان مراحلوں کو کیسے اڈاپٹ کیا جائے؟ جی بہت اچھا کویسچن آپ کا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس دنیا کی زینت ہیں اور آخرت کے لیے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہیں، بشرطے کہ ہم ان کی تربیت احسن طریقے سے کریں۔ ایک بہت بڑی شرط لگ گئی اس کے اندر۔ ابھی انٹرو میں ڈاکٹر زینب صاحبہ جو بات فرما رہی تھیں اس کو میں تشریح کرتے ہوئے اگر یہ کہوں کہ آج کے بچے پر 6 میم کا بہت اطلاق ہوتا ہے۔ 6 میم، 6 میم، میم سے ماں، ٹھیک ہے، میم سے مسجد، ٹھیک ہے، میم سے مولوی، ٹھیک ہے، میم سے مدرسہ، ٹھیک ہے، میم سے معلم، واہ، اور میم سے میڈیا۔ کیا بات، یہ 6 میم جب تک ایک پلیٹ فارم پہ نہیں کریں گے آپ مل کر تو جنزی اور الفا جنریشن جو ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے اور دور ہوتی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ اب سوال میرا صرف یہاں پر یہ ہے، کیا 6 جیم یا 6 میم کو پتہ ہے کہ ہم نے ان بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ کیا وہ جنزی کے مائنڈ سیٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ صحیح، کیا جنریشن ایکس، جنریشن وائی، بیبی بومرز اور ملینیلز کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کیا آپ جنریشن ایکس اور وائی کو ڈیل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ نہیں کر تو سب سے پہلے جو مائنڈ اپ گریڈ ہونے چاہیے تھے، جو مائنڈ سیٹ اپ گریڈ ہونے چاہیے تھے، وہ ہمارے ہونے چاہیے تھے۔
ہماری سائیکالوجی میں کہتے ہیں اگر کسی کا بچہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو معاشرے، دین یا سماج کے خلاف ہے تو بچے سے پہلے والدین کو اپنی طرف دیکھنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. بچہ وہ نہیں کرتا جو آپ کہتے ہیں، بچہ وہ کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں. بالکل. کیا رول ماڈل ہم نے بچے کے سامنے وہ رکھ دیے؟ کیا میڈیا کے اوپر، کیا مسجد میں، کیا مدرس میں، کیا معلم کے پاس، اور کیا جو وہ پڑھ رہا ہے کیا اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ تبھی یہ نسل جو ہے وہ بنے گی جسے ہم کہتے ہیں کہ بچہ ماضی کی روشنی، حال کا ستون اور مستقبل کی درخشندہ امید ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم اور نیوکلیر فیملی سسٹم کی بات کرتے ہیں، تو دونوں میں بچوں کی تربیت میں جو ہے وہ کیا فرق آتا ہے؟ میرے نزدیک جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں بچوں کی تربیت پہ اگر دھیان دیا جائے تو وہ بہت بہترین طریقے سے کی جا سکتی ہے. اس کے کافی سارے پازیٹیو امپیکٹ بھی آتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ بچے وہ نہیں کرتے جو انہیں کہا جاتا ہے، بچے وہ کرتے ہیں جو ایکچولی اپنے پیرنٹس کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں. تو اگر گھر میں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دادا دادی ہیں، چچا ہیں، وہ مسجد جا رہے ہیں، وہ ٹائم سے جا رہے ہیں، نماز کی پابندی کی جا رہی ہے، اس کے والد ہیں وہ لوگوں سے جھوٹ نہیں بول رہے، لین دین میں ہیر پھیر نہیں کر رہے، اس کے علاوہ دوسروں پر رحم کر رہے ہیں، تو وہ بچے بتانے سے نہیں سیکھیں گے. بچے وہ سیکھیں گے جو وہ دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دادا 5 وقت نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن جائے گا. یہ انہیں لگے گا کہ یہ کرنا ہی کرنا، یہ ہماری زندگی کا لائف سٹائل ہے. انہیں لگے گا کہ والدین جو ہیں لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ خود بخود یہ کرنا شروع کر دیں گے. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر ایک اچھا فیملی سسٹم ہو تو مجھے لگتا ہے اس سے بہترین جگہ نہیں ہے بچے کی تربیت کرنے کے لیے. زبردست، بہت خوب. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ والدین کی جو باہمی ناچاکی ہے اس کی بچوں کی شخصیت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. ابھی یہی بات چل رہی ہے کہ بچہ جو دیکھتا ہے وہی چیز آگے کرتا ہے. ماں باپ کا رویہ آپس میں کیسا ہے، ان کی فیملی کے ساتھ کیسا ہے، اس کا امپیکٹ بچوں کے اوپر بہت زیادہ آتا ہے. اگر ماں باپ سافٹ اسپوکن ہیں، وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، وہ احترام کراتے ہیں، تو بچہ آٹومیٹکلی احترام کرنا شروع ہو جائے گا. وہ وہی لینگویج یوز کرے گا جو آپ احتراماً کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر بچہ یہ دیکھتا ہے کہ آپس میں میاں بیوی لڑ رہے ہیں، ناچاکی ہے، ریلیٹیوز کی وہاں پہ بیٹھ کے گاسپس ہوتے ہیں، برائی ہوتی ہے، بچہ اسی لینگویج کو سیکھے گا جو وہ سن رہا ہے. سو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اور اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ تو اس طرف بیٹھا ہوا ہے، اس کو آئیڈیا نہیں ہے تو ہم کوئی بھی بات کر لیں. یہ چیز ذہن نشین کر لیں پیرنٹس کہ جب بچہ آپ بات کرتے ہیں تو بچہ اس وقت آپ کو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، اور وہ وہی الفاظ وہی چیز آگے لے کر جائے گا. اس لیے ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم جب فیملی سسٹم میں ہوں ہمیں ایک دوسرے کے لیے احترام ضروری ہے. میں ایک چھوٹی سی یہاں پہ چیز ایڈ کروں کہ میں جب چھوٹی تھی تو ہمارے ایک استاد آیا کرتے تھے اور ان کی لینگویج بڑی خوبصورت تھی. سو میں نے ان کے سامنے ایک بس تم کر کے بات کہی تو مجھے جتنی ڈانٹ پڑی کہ میں آج تک اس کے بعد سے آپ کر کے بات کرتی ہوں. میں نے کبھی کسی کو تم نہیں کہا. سو یہ امپیکٹ ہوتا ہے اچھے استاد کا اور اچھے پیرنٹس کا. بالکل ایسے ہی ہے، بہت زیادہ رول ہے پیرنٹس کا اور ٹیچرز کا جو آ جاتا ہے وہ بچوں کے لائف سٹائل پہ. ناظرین یہاں لیتے ایک چھوٹی سی بریک، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. مفتی فاروق القادری صاحب، سر ایک بڑا اہم سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ بچوں میں ایک سے زائد جب بچے ہوتے ہیں، 2-3 بچے، تو ان میں کسی ایک کے ساتھ بعض اوقات والدین میں سے کسی کا لگاؤ زیادہ ہوتا ہے. بلکہ اس پر بھی اور روشنی ڈالیں کہ اگر کسی ایک میں سے لگاؤ زیادہ ہو جائے تو کیا یہ کوئی غیر شرعی بات تو نہیں ہے؟ اور پھر اس زیادہ اٹیچمنٹ کی بنیاد پہ یہ فرق کرنا کہ کسی ایک بچے کو آپ ذرا مختلف انداز میں ٹریٹ کر رہے ہیں، دوسرے کو تھوڑا لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، ایک کو تھوڑا خرچہ پانی گفٹ وغیرہ میں ذرا ہاتھ کھول رہے ہیں دوسرے، اس کا بچے کی تربیت اور شرعی نقطہ نظر سے کیا اس کے اثرات ہیں؟ جناب والا، حکم یہ ہے کہ ماں باپ اولاد کے درمیان انصاف قائم رکھیں. ٹھیک ہے. کسی ایک بچے کے لیے دل میں ہمدردی اور محبت زیادہ ہو جانا یہ انسان کے اختیار سے باہر ہے. اوکے. اللہ تعالیٰ کسی ایک کی محبت زیادہ ڈال دے،
جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں حضرت یوسف کی محبت دیگر برادران کی نسبت زیادہ یہ اس حد تک کوئی حرج نہیں، لیکن عملاً جب آپ ان سے سلوک کریں اس میں انصاف رکھنا ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک صاحب حاضر ہوئے، اللہ کے رسول علیہ السلام میں نے اپنے ایک بچے کو اونٹ دیا ہے۔ فرمایا کیا آپ نے باقی بچوں کو بھی دیا ہے؟ واہ واہ واہ، فرمایا عرض کیا نہیں۔ نہیں، تو فرمایا پھر اپنے اس ظلم پر آپ مجھے گواہ مت بنائیں، یعنی آپ نے اسے ظلم سے تعبیر کیا، یعنی یہ زیادتی ہے، دوسرے بچوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ لیکن اس میں ایک بات میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے، یقیناً ان کے سوال کا یہ جواب ہوگا۔ بعض والدین اپنی زندگی میں ہی بچوں کے درمیان اپنی جائیداد اور اثاثہ تقسیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ قابل ہے اور سٹرونگ ہے، فائنینشلی سیٹلڈ ہے، اور یہ بچہ کمزور ہے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، بہت ہی اہم پوائنٹ۔ اور اس کے پاس نہ اتنی دولت ہے، بمشکل ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتا ہے، تو کیا میں جو کامیاب ہے اس کو کم اور جو کمزور ہے اس کی ذرا زیادہ مدد کر دوں، زیادہ دے دوں؟ یہ اجازت ہے، اچھا ٹھیک ہے، اچھا، یہ ناانصافی کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں البتہ اس حوالے سے بڑے بچے کو بھی اعتماد میں لے لیا جائے زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر نہ بھی اعتماد میں لیں تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک اور صورت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بچہ نافرمان ہے اور ایک بہت فرما بردار ہے، تو والدین جو اپنی زندگی میں تقسیم کرتے ہیں انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ فرما بردار کو زیادہ دیں اور جو نالائق، جو دل شکنی کرتا ہے اس کو کم دیں یا اس کو بالکل نہ دیں۔ یہ زندگی کی حد تک والدین کو اختیار حاصل ہے، اس کو ناانصافی نہیں کہا جائے گا۔ ادروائز اگر اولاد چھوٹی ہے، آپ ان کی تربیت کر رہے ہیں، اس وقت آپ کو سارے بچوں کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا ہے۔ ایک بچے کو لباس لے کے دیا ہے، دوسرے کو بھی لے کے دینا ہے۔ ایک کو آپ ایکسٹرا آرڈینری تحائف دے رہے ہیں، دوسرے کو اگنور کر رہے ہیں، تو دوسرا بچہ والدین سے آہستہ آہستہ ناراض ہوتا ہے، دل میں نفرت پالتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی بچہ والدین کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب یہاں پہ میں ایک اور پوائنٹ پوچھنا چاہوں گی کہ چند بچوں کو ہم ایکسٹرا آرڈنری مہنگی ایجوکیشن دے دیتے ہیں اور باقیوں کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے اتنا مہنگا پڑھا دیا، باقیوں کے لیے ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اس کے لیے کیا کہیں؟ اس میں بھی انصاف رکھنا چاہیے۔ اگر آپ فائنینشلی ایک معتدل اور متوسط گھرانے سے ہیں تو آپ شروع سے ہی بچے کو اس لیول سے لے کر چلیں بچوں کو کہ آپ وہ مینج کر سکیں۔ اس کا تعلق انصاف یا ناانصافی سے زیادہ آپ کی مینجمنٹ کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی دوسرے بچے کو کمزور اسکول میں پڑھا رہا ہے تو شاید اس کا وجہ، اس کا سبب یہی ہوگا کہ وہ فائنینشلی تھوڑا سا کمزور ہو گیا ہوگا، حالات ڈسٹرب ہو گئے ہوں۔ تو اگر ایسی کوئی وجہ ہے تو پھر اس کو کمزور اسکول میں پڑھا بھی لے تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ ابھی آپ نے جو مفتی صاحب ارشاد فرمایا تھا کہ اگر والدین اپنی زندگی میں یہ تقسیم کر دیں تو یہ زندگی تک ہے نا، وفات کے بعد جب وہ مال وراثت بنتا ہے اس میں تو وہی قانون لاگو ہوں گے نا؟ وراثت میں قوانین الہی کے مطابق ہی تقسیم ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے ایک بچے کو اپنی زندگی میں عاق کر دیا ہے، وہ آدمی اگر فوت ہو گیا ہے تو اس عاق شدہ بچے کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا۔ آگ کی کوئی حیثیت نہیں۔ عاق کی شرن کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ یہ ساری چیزیں دنیا کی حد تک ہیں۔ بعد از وصال جس کا جو حصہ اللہ رسول نے طے کر دیا ہے ہر صورت میں اسی کے مطابق ہی تقسیم کیا جائے گا۔ بالکل ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بچوں کو جو برا بھلا کہتے ہیں ماں باپ، چھوٹے ہوتے ہوئے سے شروع کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ سختی سے ممنوع ہے گالی دینا، بچوں کو تانے مارنے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے ایک صاحب کو اسی حوالے سے تنبیہ کی تھی کہ آپ جب اپنے بچوں کو تانا دیتے ہیں یا گالی دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے بچوں کو خود بگاڑتے ہیں، اس کا الٹیمیٹلی اثر ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے برے الفاظ سے بولنے سے اس لیے بھی منع فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، انسان کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات ویسے ہی عملاً ظاہر بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو کسی صورت میں بھی بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور ویسا ہی اولاد کے ساتھ ہو جائے۔ بالکل ٹھیک۔
ڈاکٹر کاشف فراز صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا اہم موضوع ہے, اسی موضوع کا ایک اہم حصہ ہے, بلکہ وہ ایک الگ موضوع بھی ہے, ضد اور ہٹ درمی. بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے لاڈ پیار میں ماں باپ اس کی ساری باتیں خواہشات کو پورا کرتے رہتے ہیں. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو سدھارنے کے لیے آہستہ آہستہ جب ہاتھ کھینچتے ہیں تو وہ ضد اور ہٹ درمی کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے. تو یہ آتا ہے 5 سے 10 سال کے درمیان. 5 سال تک تو وہ بالکل ہی لاڈ پیار میں جا رہا ہے. اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جنہوں نے لاڈ پیار میں اس کو بیمار کیا, ٹریٹمنٹ تو ان کا کرنا چاہیے نا, بچے کا تو نہیں کرنا چاہیے ٹریٹمنٹ. بچے کا تو اس میں کوئی قصور نہیں. وہ تو مانتے ہی نہیں ہے کہ ہم دیکھیے بیمار جب وہ ہیں. دنیا میں آیا وہ ٹیبلا راسا جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک بلینک سلیٹ کی طرح ہے, جو جس طرح کا ماحول آپ نے دیا, جیسا آپ نے اس کا برتاؤ کیا, وہ سلیٹ یا اس کی ہارڈ ڈسک کے اندر محفوظ ہو گیا. اب بچہ وہی کرے گا نا جو آپ نے ابتدائی زندگی میں اس کو سکھایا ہوا ہے. تو اگر آپ نے چڑچڑاپن یا اس کے اندر ضد انکلکیٹ کی ہوئی ہے, بلکہ میں اس سے ایک قدم آگے جاؤں اگر اجازت دیں آپ, تو بعض اوقات جب چھوٹے بچے گالی دیتے ہیں پیرنٹس بڑے خوش ہوتے ہیں, ہنستے ہیں, اتنا ہنستے ہیں, بلکہ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں ایسے کل گالی دی, کہتے دے کے دکھاؤ دوبارہ. اب جتنی بار آپ کہتے جائیں گے اس سے کیا ہوگا, اس کی میموری میں, اس کی میموری کا وہ ایک پرماننٹ پارٹ بنتی جائے گی, کیونکہ وہ آپ کے میموری ٹریسز کو ہم کہتے ہیں یادوں کے نقوش, وہ اتنے ہی گہرے ہوتے چلے جائیں گے. سو ایسے بچے جن کو آپ نے ضد اور پیار اور لاڈ میں خراب کیا ہوتا ہے, ان کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ آپ ایک بیلنسڈ, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ایک اور بھی برائی کا بڑا پرابلم ہے, اسے ہم کہتے ہیں مدر ایکسیپٹنگ بیہیویئر, فادر ریجیکٹنگ بیہیویئر. مائیں سارا دن بچوں کو کہتی ہیں آلن دے تیرے پیو نو, وہ بچہ سمجھتا ہے کہ باپ میرا کو بہت بڑا دشمن ہے اور ماں جو ہے مجھے پروٹیکٹ کرتی ہے. اس کے اپوزٹ پیراڈائم شفٹ بھی ہو رہا ہے موجودہ دور میں. آج کل بچے باپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہیں, مائیں جب سختی کرتی ہیں, پڑھنے کو کہتی ہیں, وہ باپ کے پاس بھاگ کے چھپ جاتے ہیں اور چھٹی کر لیتے. جی, اب یہ رویہ بھی بہت غلط ہے کہ آپ نے کسی ایک نے تعلق اور رکھا, دوسرے نے تعلق اور رکھا, دونوں کو ایک طرح سے تعلق رکھنا ہے. اور اس کے لیے 3 C's بڑی اہم ہیں. سائیکالوجی میں کہتے ہیں 3 C's. The first one is called connection, second one is called communication, and third one is called consistency. یعنی سب سے پہلے آپ کا قلبی تعلق ہو. تعلق سے مراد وقت دینا نہیں, کوالٹی وقت دینا ہے. اور ہم سائیکالوجی میں کہتے ہیں اگر 30 منٹ تک آپ بامانی گفتگو کریں بچے کے ساتھ تو یہ اس کی تربیت کے لیے بہترین آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں. نمبر 2 کمیونیکیشن. جب تک آپ بچے کو آپ کہہ کر نہیں پکاریں گے, بچہ آپ کہنا نہیں سیکھے گا. آپ نے اس کو بتانا عزت. جب آپ کا بڑا بیٹا یا بڑی بیٹی ہے, آپ کہیں گے اس کو بھائی یا بہنا, تو چھوٹا بھی بھائی اور بہنا کہنا شروع کر دے گا. جب آپ تو کہیں گے وہ بھی تو کہنا شروع کر دے گا. اور تیسری بات کنسسٹنسی. دیکھیے آپ کا موڈ چینج ہو سکتا ہے, اصول چینج نہیں ہو سکتے تربیت کے. اصول سیم رکھنے چاہیے, وہ موڈ کے ساتھ ساتھ تبدیل نہیں کرنے چاہیے. کنسسٹنسی کے ساتھ بچوں کے ساتھ تربیت کرنی چاہیے. ویری ٹرو. صوفیہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے جیسے بچے کی ایج چینج ہوتی ہے, ہمارے جو پیرنٹنگ کے ٹریٹمنٹس ہیں یا پیرنٹنگ پلانز ہیں وہ کیسے کیسے چینج ہونے چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہر ایج کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے, اور پیرنٹس جب بچوں کو بڑا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کافی حد تک ساتھ ساتھ وہ خود سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جب بچپن میں جیسے ان کو تربیت سے آپ شروع کرتے ہیں, آپ ان کو جن چیزوں سے منع کرتے ہیں ان کو آپ کو آگے جا کے بھی ان چیزوں سے ممانعت ہی کرنی چاہیے. ایسا آپ کے بیہیویئر میں کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ٹائم پہ آپ کا موڈ ٹھیک ہے تو آپ کہہ رہے ہیں اوکے تم یہ کر لو, اور اگلی دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے یا آپ کے حالات اس وقت ایسے نہیں ہیں تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تم نہیں کر سکتے. ادھر بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے, اور وہ لائف لانگ اس کی پرسنالٹی میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ یہ سچویشن کے مطابق میرے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوگا. تو ٹریٹمنٹ بچے کا جو ہے, اس کی پرورش جو ہے وہ سچویشن کے مطابق نہ کریں, وہ اصولوں کے مطابق کریں. اگر آپ کے گھر میں اصول ہے تو اصول کے مطابق ہی بچے کو بڑا کریں. جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے, جن چیزوں پہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, وہ خواہ آپ کے حالات یا آپ کے موڈ یا آپ کے جو بھی جیسے بھی اس ٹائم پہ چل رہے, لیکن بچوں کی تربیت میں اس چیز کو آپ جو ہے وہ نہ شامل ہونے دیں. جیسے بچے بڑے ہو جاتے ہیں 18 پلس میں آ کے بڑی اپنی منمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں, اس ٹائم پہ پیرنٹس کیا رول پلے کریں ان کی لائف میں؟
اس ٹائم پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کافی چیلنجنگ ہوتا ہے پیرنٹس کے Interference لیے، کرنی چاہیے۔ بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ٹین ایج میں زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے کہ 18 ایئرس پہ آ کے تو بچے تھوڑے سے سیٹل ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا انہیں سمجھ آ جاتی ہے۔ جو ٹین ایج ہوتی ہے اس میں بچوں پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، نہ آپ بہت زیادہ سختی کر سکتے ہیں، نہ آپ بہت زیادہ لینینٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچوں کو اسپیشلی بوائز کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں، وہ بڑے ہو رہے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ آپ کو پیرنٹس کو چاہیے کہ بہت بیلنس رول پلے کریں، اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب دونوں مل کے یہ چیز کریں گے کنسسٹنسی کے ساتھ تو ہی بچوں پہ ایک بہتر اثر ہوگا۔ امرین، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی بچہ جب ایک فاؤل لینگویج یوز کرتا ہے تو ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، ایسے ہی جب وہ مارتا ہے یا بائٹ کرتا ہے اس پہ بھی ہم بڑا کرتے ہیں، تو اس بارے میں آپ پیرنٹس کو کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح سے روکا جا سکتا ہے اس ایج میں؟ دیکھیں زینب، شروع سے آپ بچوں کے بیہیویئر کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس چیز کو مجھے منع کرنا ہے، کس چیز کو میں نے آ کے پروموٹ کرنا ہے۔ یہ بڑی کامن بات ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے جو بچہ لینگویج یوز کرتے ہیں اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، بچے کو لگتا ہے کہ شاید یہ ٹھیک ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے بچوں کو پیار سے مارنے کی عادت ہوتی ہے، ماں کو تھپڑ لگا دیا تو اس وقت سب لوگ ہنستے ہیں۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ پیار سے بچے کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دیتے کہ نو ڈونٹ ڈو دس۔ آپ جس طرح سے اس کو اس ایج میں اس کی تربیت کرتے جائیں گے، ایک ڈسپلن ہوتا ہے نا کہ آپ کا ڈسپلن کیسے چل رہا ہے۔ امرین، چند پیرنٹس تو جب بچہ مارتا ہے آگے سے زور سے اور مارتے ہیں وہ بھی غلط رویہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بچے کو سکھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے اچھے اور برائی کے بیچ کا ایک بڑا باریک سی لکیر ہے جو ہم نے بتانا ہے کہ اس کو کراس کرو کہ یہ برائی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اب بچے کو نہیں پتا، دیکھیں وہ جس پیدا جب ہوتا ہے اسے نہیں پتا اچھا برا کیا ہوتا ہے، وہ تو کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ آپ نے ماں باپ نے اور اس کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں، جو اس گھر میں لوگ ہیں، انہوں نے مل کے کرنا ہے۔ اب سم ٹائم ہوتا ہے کیا ہے کہ مدرس آپ منع کرتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سے ایک آ جاتے کہ نہیں منع کرو، چھوٹا ہے وہ نہیں کھا رہا تو مت کھانے دو۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جدھر طرف سے اس کو فیور آ رہا ہوتا ہے نا، ہمیشہ وہ اس طرف چلا جاتا ہے کہ مجھے یہاں سے فیور ملتی ہے، تو وہ پھر اس طرح سے کسی کو بھی نہیں سنتا۔ آپ سب کو ایک پیج پہ ہونا ہے۔ آپ جب بچہ گھر میں ہوتا ہے آپ ایک ڈسپلن مینٹین کریں اور سب کو پتہ ہو کہ ہمارے اٹھنے کے ٹائمنگس کیا ہیں، سونے کی ٹائمنگس کیا ہیں، بچے کو کس طرح بات کرنی ہے۔ اس کا امپیکٹ ہمیشہ رہتا ہے کیونکہ بچوں کی جو ارلی ایج ہوتی ہے، جیسے 7 سال تک بچے کی تربیت چل رہی ہوتی ہے، اس وقت وہ اچھے برے ہر چیز کی اس کا دماغ، اس کی کوگنیٹو اسکلس ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ ٹائم ہے جہاں پہ ہم بچے کو صحیح سکھائیں۔ پھر ایک مولا علی کا بڑا اچھا ایک مجھے کال لگتا ہے جو انہوں نے فرمایا کہ بچے کی اس زمانے کے لحاظ سے تربیت کرو، ٹھیک ہے، اپنے زمانے کے لحاظ سے ہم نہیں کر سکتے، اس لیے ایک کانفلکٹ آ جاتا ہے کہ ہمارے تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مورل ویلیوز کو، گھر کی تربیت کو اور جو آج کل ٹیکنالوجی چل رہی ان سب کو آپ کو ساتھ لے کر جانا پڑے گا۔ لیکن ٹیکنالوجی پہ سوال یہ ہے کہ بچہ تھوڑا سا روتا ہے ہم اس کو فون دے دیتے ہیں اور 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے بچہ فون یوز کر رہا ہے، باقی وہ سو رہا ہے۔ میں نے زینب اس کے اوپر ہمیشہ بہت زیادہ بات کی ہے کہ ہمیں اپنا ٹائم سیو کرنا ہے، ہمیں اپنا وقت چاہیے، تو ہمیں لگے گا کہ ہم یہ موبائل ایک گیجٹ اس کو پکڑا دیں، یہ چیزیں تو چپ رہے گا نا، میں باقی کام کر لوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پورے دن میں بچہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، آپ کو رپلائی بھی کر رہے ہیں نا تو اس کی نظر پورے موبائل کے اوپر ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح سے وہ بلیک میل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جہاں پہ بھی جائیں گے انہیں لگے گا بچہ رو رہا ہے تو اس کو دے دو۔ ہم نے ایک جو ہمارا کنیکشن تھا نا وہ کہیں پہ ختم ہو گیا۔ اور ڈاکٹر صاحب کی ایک اور بات کو میں آگے لے کے جاؤں گی کہ جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے جو ختم ہوتا جا رہا ہے وہ کمیونیکیشن۔ ہماری کمیونیکیشن آپس میں بھی بیٹھے ہوئے نہیں ہوتی، ایک کمرے میں ہم سب موبائل یوز کرتے ہیں۔ جیسے مجھے یاد ہے میں اسکول سے آتی تھی نا تو آتے ہی ماں پاپا دونوں پوچھتے تھے کیا ہوا، پوری سٹوری سنانی۔ اب بچوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، پیرنٹس کے پاس بچوں سے نہیں پوچھا جاتا، بچوں کے بھی اپنے جذبات ہوتے ہیں، اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے، پوچھو تو صحیح، اور ان کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا وہ کیا فیل کرتا ہے۔ اس لیے تو بچے آج کل کے ہائپر ایکٹیو ہوتے جا رہے ہیں، ان کے ایگریشن زیادہ ہو گئے ہیں، موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ تمام ایریاز ہے، ایز اے پیرنٹ ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پیرنٹنگ کو مشکل کام نہیں، لیکن بس اس میں تھوڑا سا ڈسپلن لے کر آنا ہے۔ ویری ٹرو، بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب آپ سے میں یہاں پہ ادرک کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں جو ہے وہ کس طرح سے ذکر آتا ہے اس کا؟ ادرک کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے جی، اور حدیث میں بھی ہے۔ جی، عربی زبان میں اس کو زنجبیل کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ دہر میں ہے جی، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، جنتیوں کو جنت میں ایک ایسا مشروب پلایا جائے گا کہ جس کا ٹیسٹ فرمایا وہ ادرک کی طرح ہوگا۔ واہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ٹرے پیش کی گئی ادرک سے بھری ہوئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام میں تقسیم فرمائی اور اس کا ایک پیس خود بھی استعمال فرمایا. تو حضور علیہ السلام نے اس کو استعمال فرمایا، صحابہ میں تقسیم کیا. یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ادرک بہت فائدہ مند چیز ہے، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. بالکل، بہت عمدہ. اور اس کے جو نیوٹریشنل فیکٹس ہیں وہ ہم جو ہے وہ بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. لیتے ایک چھوٹی سی بریک، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. مفتی فاروق قادری صاحب کی خدمت میں سوال کے ساتھ. مفتی صاحب، ایک ماں باپ کی نافرمانی کا تصور اور اس کا ہمارے ذہن میں اس کے حوالے سے جو فرمودات نبوی ہیں وہ موجود ہیں، مگر ایک خاص صورتحال ہے، ماں اور باپ میں ناچاکی ہے. ظاہر ہے ماں کی ایک الگ دینی حیثیت ہے، گھر میں حیثیت ہے، باپ کی ایک الگ تشخص ہے. تو پھر دونوں فریق یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اس تشخص کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیٹے کا یا بیٹی کا رجحان اپنی طرف زیادہ کر لیں. تو یہ وہ معاملہ ہے جہاں پر آ کے پھر اولاد بیچاری پھنس جاتی ہے. بڑی سینسٹیو صورتحال ہوتی ہے. ماں باپ کے درمیان جھگڑا ہو اور اولاد کیا کرے؟ اولاد کو ہر صورت میں نیوٹرل رہنا ہے. واہ. وہ کسی ایک کی حمایت میں دوسرے کی دل آزاری یا دوسرے کی کسی قسم کی توہین اور گستاخی نہیں کر سکتی، بالکل اجازت نہیں ہے. بالکل. بچے ماں کی سائڈ، ماں کی ہمدردی اور شفقت اور محبت میں باپ کا گریبان پکڑ لیں، یہ سخت حرام اور ناجائز ہے. اللہ. اور خدا اور رسول کی نافرمانی کے بعد یہ روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ. اسی طرح باپ کی محبت میں ماں کی توہین اور گستاخی کر دیں، یہ بھی اسی لیول کا سب سے بڑا گناہ ہے. اب اولاد کو کیا کرنا ہے؟ اولاد کو دونوں کا ادب، تعظیم اور احترام قائم رکھنا ہے. اس احترام اور تعظیم میں رہتے ہوئے ہر عمدہ سے عمدہ حکمت اور دانائی کے ساتھ اس مسئلے کو سالو کرنے کی کوشش کرنی ہے. مثلا اگر وہ خود اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتے کہ کسی ایک کو سمجھا سکیں، تو وہ اپنے ماموں کا سہارا لیں یا اپنے چچا تایا کا سہارا لیں. دادا دادی زندہ ہیں یا نانا نانی زندہ ہیں تو ان سے ریکویسٹ کریں کہ اس مسئلے کو تدبر کے ساتھ حل کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بڑی اچھی آپ نے اس حوالے سے رہنمائی کی. ڈاکٹر صاحب، آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ جو محبت ہے، جو توجہ ہے، اٹینشن ہے، یہ بچوں کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے. مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا ماحول یہ ہے کہ نہ وقت ماں کے پاس ہے نہ باپ کے پاس ہے. یہ والا جو ایریا ہے اور ایک ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے، یہ کیا اثرات ڈال رہا ہے؟ جی، بہت اچھی بات کی آپ نے. سائیکالوجی میں ہم کہتے ہیں کہ ماں اور بچے کے جو ابتدائی تعلقات ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہے بچے کے لیے. جدید سائیکالوجی کہتی ہے 85%، 85% خود اعتمادی بچہ گھر سے لے کر پاکٹ میں ارن کر کے باہر جاتا ہے. باہر سے صرف اسے 15% لینی ہوتی ہے. یہ خود اعتمادی، یہ اس کے اندر کانفیڈنس انکلکیٹ کرتی ہے اس کی ماں، کیونکہ اس کی پہلی گود ہے، اس کی تربیت بڑی اہم ہے. بالکل. ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ مائیں جو خود مصروف ہیں، جب ورکنگ لیڈی ہو سکتی ہیں، چلے وہ تو ایک مجبوری ہے. جی. لیکن کچھ مائیں جو اپنے بچوں کو موبائل پکڑا دیتی ہیں، ٹی وی لگا دیتی ہیں، تو پھر وہی بچہ بڑا ہو کر جب وہاں سے ماں ڈھونڈتا ہے تو پھر اس پہ آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. آپ نے خود اس کو اس کی طرف لگایا. پہلے خود آپ نے بتایا کہ جی میرے پاس وقت نہیں ہے، تم یہ کارٹون دیکھ لو. اب وہ زندگی اگر اس کی کارٹون جیسی ہو گئی ہے تو اب اس کا قصور نہیں، آپ کا قصور ہے. جسٹس کیانی صاحب کی ایک چاہوں گا میں واقعہ ضرور بتاؤں، افکار پریشاں کتاب میں، جہاں سے بہت مزہ آتا ہے سمجھ کے بات کو. جی. انہوں نے کہا میں ایک بھٹے والے کے پاس سے گزرا اور میں نے دیکھا کہ اس کی جو اینٹیں ہیں بھربھری ہیں. میں نے ایسے ماری وہ ٹوٹ گئیں. میں نے اس سے کہا تمہاری اینٹیں بڑی بھربھری ہیں، اس کے اندر وہ کھنک نہیں ہے. اس نے کہا جی حضور آپ نے صحیح پہچانا، اس کے اندر قوام کی کمی ہے. انہوں نے کہا قوام ڈالا کیوں نہیں؟ اس نے کہا جی ملتان سے آگے سے ملتا ہے اور مہنگا بہت ہوتا ہے. کیا خوبصورت بات کی جسٹس کیانی صاحب نے اپنی کتاب میں. کہتے ہیں کھڑے کھڑے میرے ذہن میں آیا کہ اگر آج کی نسل کی تربیت میں قوام کی کمی ہو گئی ہے تو کہیں ہم نے دور جا کے محنت کرنی چھوڑ دی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر آج ماں اور استاد بچے کو محبت اور شفقت سے تربیت دے
تو اس نسل کے اندر سے بھی وہ لوگ پیدا ہو سکتے ہیں جس کے لیے اقبال نے کہا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. کیوں نہیں اتر رہے؟ اس لیے نہیں اتر رہے کہ جیسے آپ نے فرما دیا کہ ماں جو تربیت دینی چاہیے تھی وہ نہیں دے رہی، جس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ماں کی اپنی تربیت نہیں ہو پا رہی. بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے، جو ہماری مائیں بیاہ کر آئی تھیں، تو ان کو شادی سے پہلے ان کے والدین نے تربیت دی تھی. وہ ایک جوائنٹ فیملی میں اپنی دادیوں سے، نانیوں سے، تائی اماں سے، پھپھو سے سیکھتی تھی. آج کیونکہ الگ الگ فیملیز ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے تربیت کا عمل جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. صوفیہ، اگر ہم دیکھیں کہ بچے آج کل ذہنی دباؤ کا بہت زیادہ شکار رہتے ہیں، چاہے وہ اسٹڈیز کی وجہ سے ہو، ریلیشنز کی، جو بھی ان کی ہے، تو پیرنٹس کا یہاں پہ کیا رول ہے کہ وہ کس طرح سے اسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پیرنٹس کا بیسیکلی تو جو ان کا ایک فرض بنتا ہے وہ یہ کوشش کریں کہ گھر میں کم سے کم بچے کو تناؤ کی کیفیت سے نہ گزرنا پڑے. اس کا یہ حل ہو سکتا ہے کہ وہ آپس کے تعلقات بہتر کریں، ایک دوسرے کو عزت دیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں. کیونکہ میرے نزدیک بچوں کے لیے جو پہلا ٹراما ہوتا ہے نا، وہ والدین کی آپس میں ناچاکی ہوتی ہے. جس گھر میں پیرنٹس کی آپس میں نہیں بن رہی نا، سب سے زیادہ وہاں پہ بچے جو ہیں وہ ٹراما سے گزرتے ہیں. تو اگر پیرنٹس ایک ایسا ماحول دیں بچوں کو جہاں پہ بچے کمفرٹیبل ہوں، بچے پرسکون ہوں، انہیں پتہ ہو کہ والدین الگ نہیں ہوں گے. اب والدین جیسے ایک دوسرے سے تھوڑا سا بھی غصہ آیا، کہہ دیا ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، یا میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، یا سم تھنگ لائک دیٹ، تو وہ تو ایک دوسرے کو کہہ کے بس بات ختم کر دیتے ہیں. لیکن بچے کے ڈیپ انسائڈ ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے، خوف بیٹھ جاتا ہے، جو کہ ٹراماز کی شکل میں آئندہ زندگی میں اس کے اوپر جو ہے نا اثر انداز ہوتا ہے. تو پیرنٹس کا یہ فرض بنتا ہے. اس کے بعد سیکنڈلی جو ہے ہماری سوسائٹی میں ایک پریشر ہوتا ہے پڑھائی کا، تعلیم کا. تو آپ کو بچے کو اس کے مطابق تعلیم دینی چاہیے، نہ کہ اسے ہر وقت کمپیئر کرنا چاہیے دوسروں سے. تو جب کمپیریزن کرنا بند کر دیں گے تو آئی ایم شیور کہ بچوں کو جو ہے نا اس ٹراما سے کم پوائنٹ میں ہم گزرنا امرین پڑے کو گا. بھی ایڈ کرتے ہیں. امرین، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بچوں میں واقعی کمپیریزن ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، ڈفرینسز، چاہے وہ بیٹے بیٹی کا ہو یا بڑے چھوٹے کا ہو، تو اس کا کیا حل ہے؟ کیسے بچوں کو جو ہے نا وہ ہیلدی رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں ہم کمپیریزن شروع کرتے ہیں نا، ہم وہاں ان کے اسکلس کو، ان کے ایبلٹیز کو ختم کر دیتے ہیں. کیونکہ بچے کو لگتا ہے کہ اگر وہ کمپیئر کر رہے ہیں کسی کے ساتھ تو اس کے اندر وہ ٹیلنٹ ہے، شاید میرے اندر نہیں ہے، اور بچے پھر ایفرٹس کرنا سم ٹائم چھوڑ دیتے ہیں. اسے میں نے ایک طرح کے اور بھی بچے دیکھے کہ وہ اس کو ایز اے کمپٹیشن لے لیتے کہ اچھا آئی کین آلسو ڈو. لیکن جب زیادہ کمپیریزن آ جاتا ہے کہ تمہارا بڑا بھائی دیکھو کتنے زیادہ مارکس لیتے، تم نہیں کرتے ہو، تم ایسے کرتے ہو، اس پہ وہ ایک تو نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. وہ اس کے اندر ایک جیلسی آ جاتی ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ اسی کے ساتھ میں نے مقابلہ کرنا ہے، اور وہ مقابلہ سم ٹائم نیگیٹیوٹی کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کامیابی میں کبھی بھی خوش نہیں ہوتے. اور دوسری طرف ماں باپ نے اتنے اسٹینڈرڈس ہائی کر دیے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اتنے مارکس لے گا تو بچہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے کم آ رہا ہے تو شاید بچہ اتنا ٹیلنٹڈ نہیں ہے. ہمیں اس چیز کو ختم کرنا ہے. ہر کوئی اپنی کیپیسٹی میں کام کرتا ہے، اس کی تھاٹ، جو اس کا اپنے اسکلز ہیں، وہ اس میں رہتے ہوئے کام کرے گا. ہر بچہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہو سکتا، ہر ڈفرینٹ اس میں کوئی نہ کوئی ایبلٹی ہے. اگر آپ بچے کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ تم کر سکتے ہو، تو میرے خیال میں اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے.